بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، تاریخ کے اوراق سے میں امام حسین علیہ السلام کا سفر مکہ مکرمہ سے عراق کی طرف کا کچھ تذکرہ کر رہا ہوں۔ یاد رہے کہ اہل سنت والجماعت کے بانی ہیں امیر معاویہ۔ کربلا میں جو فوج تھی وہ در حقیقت اہل سنت والجماعت کی فوج تھی، یزیدی فوج تھی، اور امام حسین علیہ السلام تنہا رہ گئے تھے مسلمانوں کے درمیان۔ آپ ہجرت کر کے سلطنت اسلامیہ سے نکلنا چاہتے تھے، لیکن ظاہر ہے کہ ہجرت کا انہوں نے کسی کو ذکر تو نہیں کیا، لیکن ان کا رخ جو تھا ہندوستان کی طرف تھا۔ تو دوستو، جب حضرت مسلم بن عقیل علیہ السلام کا کوفہ میں مٹبھیڑ ہو گئی، لڑائی ہو گئی، تو 8 ذی الحج 60 ہجری بروز منگل ہوا، اور آپ بدھ کے دن 9 ذی الحج عرفہ کے روز شہید ہوئے، اور جناب امام حسین علیہ السلام مکہ سے عراق کی طرف اسی دن روانہ ہوئے، جس دن جناب مسلم بن عقیل نے کوفہ میں باہر نکلے، اور وہ ترویہ یعنی 8 ذی الحج کا دن تھا، بعد اس کے کہ آپ نے شعبان کے بقایا دن ماہ رمضان، شوال، ذیقعد اور 8 راتیں ذی الحجہ کی 60 ہجری مکہ میں گزاری، اور مکہ میں قیام کے دوران اہل حجاز اور اہل بصرہ میں سے کچھ لوگ آپ کے پاس جمع ہو گئے جو اہل بیت اور موالیوں کے ساتھ مل گئے تھے، اور جب امام حسین علیہ السلام نے عراق کی طرف جانے کا ارادہ کیا تو خانہ کعبہ کے گرد طواف کیا، صفا و مروہ کے درمیان سعی کی، اپنے احرام سے محل ہو گئے اور اس کو عمرہ قرار دیا، کیونکہ حج ادا کرنے پر آپ نے مناسب نہیں سمجھا کہ توہین ہو خانہ کعبہ کی اور ان کو یہاں خون بہایا جائے یا ان کو اریسٹ کیا جائے، جیسا کہ آپ لوگوں نے بعد میں دیکھا کہ حسین بن نمیر جو کہ صحابی رسول بھی ہیں اور کاتب وحی بھی ہیں، انہوں نے باقاعدہ یزیدی فوج کی طرف سے خانہ کعبہ پر سنگ باری کی تھی اور خانہ کعبہ کے پردوں کو جلا دیا تھا، حضرت عبداللہ بن زبیر کے خلاف جنگ لڑتے ہوئے۔ تو امام حسین کے ساتھ ظاہر ہے ان کے ساتھ تو بہت ہی دشمنی تھی ان لوگوں کو، بنی امیہ کو، تو لہٰذا آپ اپنے اہل و عیال، اولاد اور جو لوگ شیعوں میں سے آپ کے ساتھ مل گئے تھے ان کے ساتھ جلدی سے مکہ سے نکلے۔ آپ کو جناب مسلم بن عقیل کی تب تک خبر نہیں ملے تھی۔ اس سلسلے میں فرزوق شہر سے روایت ہے، وہ کہتا ہے، میں نے اپنی ماں کے ساتھ 60 ہجری میں حج کیا۔ میں اپنی ماں کا اونٹ کھینچے چلا آ رہا تھا، جب میں حرم میں داخل ہوا اچانک میری ملاقات امام حسین بن علی علیہ السلام سے ہوئی کہ وہ تلواروں اور ڈھالوں کے ساتھ مکہ سے خارج ہو رہے تھے۔ تو میں نے کسی سے پوچھا کہ یہ اونٹوں کی قطار کس کی ہے؟ تو مجھے بتایا گیا کہ حسین بن علی کی ہے۔ بس میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، سلام کیا اور آپ سے عرض کیا کہ خدا آپ کی حاجت اور ان امیدوں کو پورا کرے جن کو آپ چاہتے ہیں۔ میرے ماں باپ آپ پر قربان جائیں، اے فرزند رسول، حج سے پہلے آپ کو کون سی جلدی ہے؟ فرمایا کہ اگر میں جلدی نہ کرتا تو یہ لوگ مجھے گرفتار کر لیا جاتا۔ پھر مجھ سے فرمایا کہ تم کون ہو؟ میں نے عرض کیا کہ میں ایک عرب شخص ہوں۔ خدا کی قسم آپ نے مجھ سے اس سے مزید کچھ نہیں پوچھا۔ پھر مجھ سے فرمایا کہ تیرے پیچھے جو لوگ ہیں ان کی مجھے خبر بتاؤ۔ تو میں نے عرض کیا کہ باخبر شخص سے آپ نے سوال کیا ہے، لوگوں کے دل آپ کے ساتھ اور ان کی تلواریں آپ کے خلاف ہیں، فیصلہ آسمان سے نازل ہوتا ہے اور خدا جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا تم نے سچی بات کہی، اللہ کے لیے ہی حکم و امر کرنا ہے اور وہ ہر دن نئی شان میں ہے۔ اگر تو فیصلہ نازل ہوا جس طرح کہ ہمیں محبوب ہے اور جسے ہم پسند کرتے ہیں تو حمد کریں گے اللہ کی ان کی نعمتوں پر، اور اعانت طلب کی جاتی ہے شکر کے ادا کرنے میں، اور اگر قضا کا فیصلہ امید و رجا کے ساتھ حائل ہو گیا
تو وہ شخص بھی حق سے دور نہیں جس کی نیت حق ہے اور تقوی اختیار کیے ہوئے ہے۔ میں نے عرض کیا، بے شک آپ کو اس مقصد تک پہنچانے جسے آپ چاہتے ہیں، آپ کو جس سے خوف ہے اس سے محفوظ رکھے۔ اور میں نے آپ سے کچھ مناسک کے مسائل پوچھے تو آپ نے وہ مجھے بتائے۔ پھر آپ نے اپنی سواری کو حرکت دی اور فرمایا السلام علیکم۔ پھر ہم جدا ہو گئے۔ امام حسین جب مکہ سے نکلے تو آپ کا یحییٰ بن سعید بن عاص سے سامنا ہوا، جس کے ساتھ ایک جماعت تھی کہ جنہیں عمر بن سعید نے آپ کی طرف بھیجا تھا۔ تو وہ آپ سے کہنے لگے، آپ واپس چلیں، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ آپ نے واپسی سے انکار کر دیا اور چل دیے، اور دونوں فریقوں کے درمیان دھکم پیل بھی ہوئی اور ایک دوسرے کو کوڑے مارے۔ امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں نے قوت و طاقت سے ان کا مقابلہ کیا۔ پھر آپ وہاں سے چل کر مقام تنعیم پہنچے تو آپ کی ملاقات یمن سے آنے والے ایک قافلہ سے ہوئی۔ اپنے قافلہ والوں سے کچھ اونٹ اپنے سامان اور ساتھیوں کے لیے کرایہ پر لیے اور ان سے کہا کہ جو ہمارے ساتھ عراق تک جانا چاہتا ہے ہم اس کو پورا کرایہ دیں گے اور اس سے اچھا سلوک کریں گے، اور جو راستہ میں ہم سے جدا ہونا چاہے گا ہم اس کو اتنا کرایہ دیں گے جتنا اس نے راستہ طے کیا۔ کچھ لوگ آپ کے ساتھ چل پڑے اور باقیوں نے انکار کیا۔ عبداللہ بن جعفر نے اپنے دونوں بیٹوں کو آپ کے پیچھے خط دے کر روانہ کیا۔ صحیح بخاری۔ امام سفر ہجرت میں تھے۔ دوستو، ہو سکے تو میری باتیں شیئر بھی کرو اور سبسکرائب بھی کرو تاکہ لوگوں کو پتہ تو چلے۔ دنیا بے خبر ہے، کل بھی بے خبر تھی، آج بھی اہل بیت سے بے خبر ہے۔